السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسمبلی کے الیکشن کے پیش نظر آج ہم اپنا مینیفیسٹو ریلیز کر رہے ہیں اور حزب معمول جب سے پی ڈی پی بنی ہے اگست 99 میں مفتی صاحب کی قیادت میں اور کافی ہمارے ساتھی تھے تو یہ ایک مقصد سے بنی ہوئی ہے کیونکہ جموں کشمیر کسی عام ریاست کی طرح نہیں ہے. جموں کشمیر پچھلے 77 سال سے ایک انسرٹنٹی پولیٹیکل انسرٹنٹی بولیے اور کافی انسیکیورٹیز کا مرکز رہا ہے. اس لیے 99 میں جبکہ ہم کانگریس میں تھے, میں سی ایل پی لیڈر تھی, اس وقت ہم نے کانگریس چھوڑ کے مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے, ہم نے پی ڈی پی کی بنیاد رکھی اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو مین سٹریم پارٹیز ابھی تک تو ایسا ہے آج بھی ہے کہ مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے عام طور سے وہ پارٹیز بات کرتی ہیں, وہ پارٹیز آواز اٹھاتی ہیں جو مین سٹریم میں نہیں ہوتی ہیں. اسی لیے مفتی صاحب کا اپنا تجربہ, جو اس ملک کے ہوم منسٹر بھی رہے تھے, انہوں نے یہ سوچا کہ جو مین سٹریم پارٹی جو ہندوستان کے آئین میں یقین رکھتی ہے اسی پارٹی کو جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے پیش رفت کرنا ہوگی, تبھی کچھ ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے جب ہم نے جو ہمارا اس وقت جو ہمارا ڈکلیریشن ہے اس میں کچھ اہم مدے ہیں. سب سے پہلا بڑا مدعا ہے کہ پی ڈی پی ول فیسیلیٹیٹ, یعنی وہ مدد کرے گی جموں کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں, جموں کشمیر کو اس مصیبت کے دلدل سے باہر نکالنے میں. اس کے بعد ریکنسیلیشن ود انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز, اور اس کے بعد جب ہمیں موقع ملا کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی تو ہم نے انہی مدعوں کے اوپر زور دیا. اور آج بھی میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر کا مسئلہ کہیں گیا نہیں ہے. آج بھی ہمارے ہر گاؤں میں قبرستانوں کے قبرستان بھرے ہوئے ہیں. جموں میں شمشان گاہ جس میں ہمارے ہندو لوگ بھی مارے گئے, ہمارے کشمیر کے لوگ بھی مارے گئے, اور مسئلے جو کا تو ہے بلکہ 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بی جے پی نے چاہا کہ مسئلے کشمیر کو 370 تک لا کے اس کے بعد 370 کے ساتھ سٹیٹ ہوڈ ہو جائے گا تو مسئلے کشمیر 370 کو ختم کر دے. اب مسئلے کشمیر کی بحث جو اس وقت ہے, پہلے تو تھی الیکشن میں, اب سیٹ شیئرنگ ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں. میں سمجھتی ہوں مسئلہ کشمیر بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی شہادت ہے جس میں ہمارے ملک کے جوان بھی شامل ہیں جو وردی پہن کے یہاں آ کے شہید ہو گئے, اور ہمارے اپنے جموں کشمیر کے لوگ ہیں. تو ہمارے ہزاروں بچیاں بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, تو یہ زندہ مثال ہے. ہو سکتا ہے وہ شہید ہے مگر وہ جو ہمارے قبرستان ہے وہ زندہ مثال ہے کہ مسئلہ کشمیر جو کا تم ہے. اور حال ہی میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی خاص کر نارتھ کشمیر کے لوگوں نے دکھایا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بھولنے کے لیے تیار نہیں. جس طرح انہوں نے ایک شخص جس کے اوپر انہیں الزام لگایا کہ یہ حریت پسند ہے, یہ سیپریٹسٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ ٹیرر فنڈنگ میں انوالو ہے, اس کو کامیاب بنایا, اس کا مطلب ہے مسئلہ کشمیر ہے. اس لیے پی ڈی پی کی جو پالیسی ہے, جو مفتی صاحب کا ڈاکٹرین ہے, جو مفتی صاحب کا ویژن ہے, جس کو انہوں نے شروعات کی, اس کو ایک تو کئی لیڈر ہے وہ ویژن کی بات کرتے ہیں, وہ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں, اور 70 سال سے سنا ہے ہم نے, مگر مفتی صاحب واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ایجنڈے کی بات کی اور اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. چاہے وہ واجپئی جی تھے, چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ. ڈائلاگ ہوا پاکستان کے ساتھ بھی, یہاں کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی, راستے کھلے, راولا کوٹ بھی اور یہاں سے اوڑی بھی. تو اسی لیے اسی کو ہم آگے چلانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں, ہمارا ماننا ہے جموں کشمیر
370 کا معاملہ نہیں ہے صرف، جموں کشمیر اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ نہیں ہے خالی، جموں کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، نہ سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہے، اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں۔ ہمارے لیے جموں کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، جس کو جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے لیے ایک نقشہ دیا مفتی صاحب کے وقت میں، بات چیت کا، ریکنسیلیشن کا، یہاں بھی باہر بھی، مگر میں کہتی ہوں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسیلیشن کی، کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، دوست ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا جو آج کا یہ مینیفیسٹو ہے، اس میں ریکنسیلیشن ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ جو ایل او سی پہ ہمارا جو ٹریڈ ہے، ٹریول ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، شاردا پیٹھ کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے کشمیری پنڈت ہمیشہ بار بار کہتے ہیں جو لائن کے اس پار ہے، ٹریڈیشنل روٹس جو سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا سے، ہم اس کے لیے اسٹرائیو کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور جو ہمارے لوگوں کا یہاں دم گھٹتا ہے، پی ایس سی، پی ایس اے، یو اے پی اے اور اینیمی ایکٹ، جس کے تحت آپ کسی بھی مذہبی رہنما کو، کسی بھی جرنلسٹ کو، کسی بھی پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ کو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں، یہ جی ملک کا دشمن ہے، اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے کافی لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، ہم ان کے کیسز ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہائی وے پہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جو بات چیت پہ فریڈم آف ایکسپریشن، جہاں تک میڈیا کا سوال ہے، جو قدغن ہے، آپ بات نہیں کر سکتے کوئی اس وقت، آپ کو میرے خیال میں یہاں سے پہلے ویڈیو وہاں دکھانی پڑے گی سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ میں، آپ نے کیا ریکارڈ کیا، کیا دکھائیں گے، کیا نہیں دکھائیں گے۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم زیادہ تو نہیں بولیں گے کہ انہوں نے بولا 200 ہم 300 نہیں، ہم وہی بولتے ہیں کہ 200 یونٹ الیکٹریسٹی ہم فری دینا چاہتے ہیں، جو 200 سے زیادہ کرے گا اس کو نہیں ہوگا وہ۔ اور جو ون ٹائم سیٹلمنٹ، جو پینڈنگ الیکٹریسٹی بلز ہوں گے، واٹر پہ جو ٹیکسز کو ابالش کرنا چاہتے ہیں، میٹرز نہیں لگنے چاہیے پانی کے لیے، اور جن گھروں میں جو غریب ہے، بلو پاورٹی لائن ہے، جن کے گھر میں 1 سے 6 لوگ ہیں، مفتی محمد سعید صاحب کی اسکیم ہم پھر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو چاول ملتا ہے، ریشن ملتا ہے، وہ پورا نہیں پڑتا ہے، اسی لیے بالا سلنڈر جو غریب لوگ ہیں سال کے، ان کو دینا چاہتے ہیں ہم۔ سٹیمپ ڈیوٹی جو میں نے اپنے ٹائم پہ ویمنس کے نام پہ جو پراپرٹی خریدی جاتی تھی، اس پہ میں نے سٹیمپ ڈیوٹی ختم کی تھی، جس کی وجہ سے کئی پراپرٹیز عورتوں کے نام پہ لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا تھا۔ انفارچونیٹلی اس وقت کے گورنر صاحب نے اس کو ختم کیا، ہم اس کو واپس لائیں گے۔ اور جو سوشل سیکورٹی ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے، جو اولڈ ایج پینشن ہے، ویڈو پینشن ہے، کافی ساری چیزیں ہیں۔ اور جو ہمارے ریسورسز ہیں، فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پہ لیز ختم کرو گلمرگ میں، کیوں؟ باہر کے انسان کو لیز دینی ہے۔ ہوٹل کی لیز ختم کرو کیونکہ اڈانی امبانی کو لیز دینی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز ان آل گورنمنٹ ٹینڈرز، مائننگ کانٹریکٹس میں لوکلز کو، اور جو ہماری لیز ہے ہوٹلیئرز کی، مکان والوں کی، جس کو یہ ایک دم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں بھی چاہتے ہیں کہ جو لوکلز ہیں ان کو فرسٹ پریورٹی ملے۔ کے سی سی لون کو ہم ویو آف کرنا چاہتے ہیں فارمرز کے۔ مارکیٹ انٹرونشن اسکیم ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں، جہاں جو سیب خود نیچے گرتا ہے اس کو سرکار خریدے واجب دام پہ۔ اور منڈیاں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہارٹیکلچر میں مفتی صاحب نے بہت کام کیا، ٹول ٹیکس معاف کیا، منڈیاں جگہ جگہ بنائی، جو ہائیبریڈ سکیم ہے وہ انٹروڈیوس کی۔ پر ہم ہارٹیکلچر میں ایک کام یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ ہم 100% امپورٹ ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں، تاکہ کم سے کم لوکلی جو یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنا لوکل سیب جو ان کو سستا ملے باہر کے سیب کے مقابلے میں۔ اتنا سارا تو میں نہیں پڑھ سکتی، پر جو مجھ سے ہو سکتا ہے یوتھ امپلائمنٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو جتنی بھی ہمارے یہاں گورنمنٹ جابس اویلیبل ہے، ویکنسیز اویلیبل ہے، 1 سال کے اندر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور فاسٹ ٹریک ریکروٹ میں ان کی بھرتی کریں گے، اور صاف شفاف طریقے سے۔
جیسے پولیس میں بھرتی ہوئی تھی, جیسے رہبر تعلیم میں مفتی صاحب کے ٹائم میں بھرتی ہوئی تھی. 60,000 ڈیلی ویجر جن کو ہم ریگولر کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا, وہ پینڈنگ ہے, اس کو ہم کریں گے. اولڈ پینشن اسکیم ہم دوبارہ لاگو کریں گے. جو ککس ہوتے ہیں اسکولوں میں جن کو 1,000 روپے ملتا ہے ان کو 2,500 کریں گے. ہوم گارڈز کی ہم آنریریم بڑھائیں گے. رہبر تعلیم ٹیچرز کی ٹرانسفر کا ہم پالیسی لائیں گے. ڈسٹربڈ ایریا الاؤنس جموں کشمیر پولیس کو دینے کی بات ہے. ریگولرائزیشن آف ایس پی اوز اور منیمم ویجز ایکٹ کی بات ہے. اور کانٹریکچوئل ٹیچرز اور یونیورسٹیز میں جو پڑھاتے ہیں ان کا آنریریم بڑھانے کی. CIC آپریٹرز کو ان کا تنخواہ بڑھانے کی. رہبر کھیل ریگولرائزیشن کی بات ہے. اور اس کے بعد پاور میں ٹرانسفر آف ہائیڈرو پروجیکٹس ٹو جموں اینڈ کشمیر. اس کے پہلے بھی ہم نے رکھا ہے اس کو, یہ ہمارے ایجنڈے میں ہے, کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہی ہوں. اگر وہ ہمیں ہائیڈرو پروجیکٹ نہیں دے سکتے ہیں تو ہم یہ کمپنسیٹ کریں, ہمیں اس کے بدلے بجلی دیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو سہولت دے سکیں. اسکیمز کو ہم ایک اسٹیٹ یونیورسٹی جس میں 2 میڈیکل کالج وہ کرنا چاہتے ہیں ہم, ایک جموں میں ایک کشمیر میں. ڈزنی جو آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی صاحب نے اپنے ٹائم میں کئی جگہ پہ آرمی سے زمین جہاں حالات ٹھیک ہوئے تھے خالی کروائی تھی. ہم نے یونیورسٹی کیمپسز بنائے تھے. اس کے بعد ٹٹو گراؤنڈ کی بھی شروعات مفتی صاحب نے کی تھی. اور مجھے امید ہے کہ جیسے خود ہوم منسٹر نے کہا اس کو ہم خالی کریں گے. وہاں ہم ڈزنی ایڈونچر پارک بنانا چاہتے ہیں جس کی شروعات مفتی صاحب کے وقت میں ہوئی تھی. فری لیگل ایڈ جو ہمارے جیلوں میں ہمارے لوگ بند ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو فری لیگل ایڈ ملے تاکہ جلد از جلد وہ اپنے گھروں میں واپس پہنچے. انڈر ٹرائلز ہیں, ان کی بیچاروں کی عدالت میں کاروائی بھی نہیں ہوتی ہے. دربار ملک کو ہم ریسٹور کرنا چاہتے ہیں. اور پاسپورٹ میں جو لوگوں کو دقت ہے اس کو ایز کرنا چاہتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس باہر سے میڈیکل کالجز سے آتے ہیں, میں نام نہیں لوں گی کہاں سے, ان کی ڈگریز ریکگنائز نہیں ہو رہی ہے, ہم اس کے لیے بھی جدوجہد کریں گے. اور اکیڈمک سیشن جو مارچ میں ہوتا ہے اس کو ہم آرڈنری ٹائمنگ پہ لے جائیں گے. اور ٹیمپلز اور مسجدیں اور گردواروں کو ہم فری الیکٹریسٹی دینا چاہتے ہیں. پنجابی کو آفیشیل لینگویج میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. اور ٹرانسجینڈرز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں خصوصی ہم اپنا ایک پیکیج لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پورے حقوق ملے, ہیلتھ کیئر ملے, اکنامک اپورچونٹیز ملے, اور ان کو بھی وہ بھی عزت سے اپنی زندگی بسر کر سکے. یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ہم نے ان لوگوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے. ان کی زندگی بہت مشکل حالات سے گزرتی ہے. اور پریس کلب جس کے اوپر اس وقت پورا قبضہ کر کے رکھا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ اسے ان چنگل سے اس کو چھڑا کے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو دیا جائے. اور محرم کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ بجٹ ہو. اور ڈسیبلٹی جو لوگ ہیں ہمارے ان کے لیے ایک کمیٹی تاکہ جو بھی ان کے جابز خالی ہیں سرکار میں ان کی جلد از جلد ان کو پر کیا جائے. اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آرٹیفیشل لمبس کے علاوہ ہم سکوٹیز دے سکیں. میں نے دیکھا کہ جب آپ ان کو سکوٹی دیتے ہیں تو یہ کتنے موبائل بن جاتے ہیں, ان کے کتنے سیلف سفیشینٹ بن جاتے ہیں. اسی طرح کنسٹرکشن آف مغل سرائے, مغل روڈ ٹنل اور مغل روڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ٹریول ٹریڈ آن پونچھ راولا کوٹ روڈ, واٹر ٹورزم سرکٹ جہلم بلر مانسبل لیک, ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور ٹو انہانس اینڈ پروموٹ ریلیجس ٹورزم بٹوین جموں اینڈ کٹرا, سناسر اور مانسر لیک پہ ٹورزم کو بڑھانے کے لیے, چناب ویلی میں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے, ڈوگرا ہیریٹیج سینٹر ایک جموں میں, کشمیر ہیریٹیج سینٹر ایک کشمیری میں, بنی بسولی ٹورزم کوریڈور, لورن گلمرگ ٹنل, بدر شپین روڈ, اور 2% رائلٹی فرام ہائیڈرو پروجیکٹس اکراس JNK تاکہ لوکل ایریاز کے اوپر وہ خرچ کیا جائے. اور اینوئل پیڈ انٹرنشپ program for unemployed youth in government enterprises, departments, corporations across all regions of Jammu and Kashmir. اور جو P اور J کے ریفیوجیز کا پینڈنگ کمپنسیشن ہے اس کو دیں. اور اس کے بعد کشمیری پنڈتوں کے لیے 1 بیڈروم کے بجائے 2 بیڈروم, اور جو گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی ہے 5 مرلہ لینڈ ٹو لینڈ لیس, اس میں ان کو پریورٹی دی جائے. اور بھی جو
ان کو واپس باعزت واپس لانے کے لیے جو بھی ہم سے کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹرائبلز کے لیے فل امپلیمنٹیشن آف فارسٹ رائٹس فار لینڈ ٹرائبس, ان لافل ڈسپلیسمنٹ روکنے کے لیے, اور اس کے بعد جو ان کی فیمیلز ہوتی ہیں ان کے لیے الگ الگ سینٹر کھولنا, ٹرائبل کلچرل سینٹر کھولنا, ان کے لیے اسکول اور ہاسٹل, زیادہ سے زیادہ گرلز کے لیے ہاسٹل, تاکہ جو ٹرائبل گرلز ہیں ان کو چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہو, سری نگر میں ہو, جموں میں, ان کو آسانی ہو جائے. اور بھی بہت کچھ ہے, سیلف ہیلپ گروپ ہے, اور اسٹیبلش منی سیکٹریٹ سب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک منی سیکٹریٹ ہو. آپ بور ہو رہے ہیں میں سمجھتی ہوں, مگر کیا کریں, لوگ سننا چاہتے ہیں. فلائی اوورز کا ہم بنانا چاہتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہو, اور ڈاؤن ٹاؤن ایز لوکیلٹیز ایز ہیریٹیج ایریاز. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں گے تو اتنا کچھ وہاں پر ہے. وہ جو پرانے مکان, مفتی صاحب کا بھی یہ آئیڈیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہیں دیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہیریٹیج سینٹر کے طور پہ ہم اس کو ڈیولپ کریں. اور ہینڈی کرافٹس کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے, جو ان کے لونز ہیں. میں زیادہ آپ ان کو اتنے سب کچھ پڑھ کے بور نہیں کرنا چاہتی ہوں. اور فائنینشیل پیکیجز ہیں, یہ تو باقی آپ کو اس میں ملے گا. مگر شکریہ بولو سے جلدی سے شکریہ. نہیں, امپلائمنٹ میں نے بولا نا کہ جو بھی جتنی بھی کوئی میرے خیال میں 1 لاکھ کے قریب ویکنسیز ہے, اس کو ہم ودن 1 ایئر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بہت ہی جلدی اس کو فاسٹ ٹریک پہ اس کی امپلائمنٹ کریں گے. اور جو یہ بلیک لسٹڈ کمپنیاں ہیں جن کے ریکروٹمنٹ کی جن کی وجہ سے رکی ہے, ہم ان کو پوری طرح سے آؤٹ کر دیں گے. باقی آپ کا کوئی سوال ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ الیکشن خالی اس لیے نہیں ہے کہ ہم سرکار بنانا چاہتے ہیں, پاور میں آنا چاہتے ہیں. پاور کبھی ہمارا گول نہیں ہے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو جموں کشمیر کا کے جو مشکلات ہے, جو مدعے ہیں, جو مین مدعا ہے, اس میں اپنا رول ادا کر سکیں. اور یہی ہمارے اس میں جو ہے سب سے زیادہ ہے. اور جو جماعت کی میں بات کروں گی, جو بین جماعت پہ بین ہے, اس جماعت اسلامی جس کے ساتھ یہ الگ الگ میٹنگ کرتے ہیں, ان کو ترلے کرتے ہیں الیکشن میں حصہ لو. وہ الیکشن میں حصہ لیں, بہت اچھی بات ہے, پر ہم ان کو بین ہٹانے کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو ایسٹس انہوں نے فریز کیے ہیں, ان پہ جو بین لگایا گیا ہے, اس کو ہٹانے کے لیے بھی ہم جدوجہد کریں گے. جی آصف جی کو ٹھیک ہے ڈن.